PTI में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ज़ैनब कत्ल केस की समाअत हुई। पंजाब के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल अबू बकर खुदा बख्श अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि पुलिस ने अब तक 1100 अफराद से पूछताछ की है और 400 अफराद के DNA टेस्ट किए गए हैं। अगली पेशी इतवार को सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में होगी और अदालत ने तमाम तहकीकाती टीमों को अगली पेशी में तलब कर लिया है। उसके बाद बात करेंगे सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की, जो हुकूमत के पैगाम पाकिस्तान फतवे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। सदर ममनून हुसैन का कहना था कि इस फतवे से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। और आखिर में बात करेंगे लाहौर की, जहां कल ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक मॉल रोड पर एहतजाज करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस एहतजाज के खिलाफ पिटीशंस पर कल सुबह मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया है। ताहिरुल कादरी का कहना था कि कल इमरान खान और आसिफ जरदारी एक ही स्टेज से खिताब करेंगे, मगर PTI के फवाद चौधरी ने कहा कि PTI और पीपल्स पार्टी अलग अलग शिरकत करेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुमीना सीठी। मैं नुसरत जावेद। 051260627 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। गुलमीना, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ और बहुत सारे तुम्हारे सामने सुनने वालों ने शिकायत भी की, देखने वाले साथियों ने, कि जी आप आजकल बहुत डिप्रेस, बड़े जले भुने, ये वो। तो मैंने सोचा यार लाइट चीजें, बहुत दिनों से कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो लेकिन उसके बावजूद आदमी को ढीठ बनकर कोशिश करनी चाहिए। तो उस हवाले से मैं देख रहा था, तो जाहिर है कॉमेडी यही होती है ना, जक्सटापोज करो आप दो चीजों। हाँ, तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि फर्ज करो एक गैर मुल्की पाकिस्तान इस्लामाबाद आया हुआ है, ठीक है, 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है और उसको आज सुबह का ये डॉन अखबार मिला। ठीक है जी। अब ये उसका फ्रंट पेज है। यहाँ पे ये है कि अमेरिका जो है लवी डवी हो रहा है। हाँ, कुछ बेहतरी आई ताल्लुकात में कुछ। दूसरी तरफ ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि CIA का जो यहाँ पे स्टेशन था उसका FIR दर्ज की जाए कि ड्रोन में जो कत्ल। हाँ जी बिल्कुल, वो अच्छा, अब थानेदार ने वो FIR जो है दर्ज कर ली। ठीक, दर्ज करने के बाद उसको जाए वक़ूआ पे जाना, बुनियादी जो कबायली इलाके में हुआ, जहाँ ड्रोन हमला हुआ। हाँ, उसके बाद उसको ये मालूम करना है कि ये आला कत्ल कहाँ से आया, उसके लिए फ्लोरिडा जाना पड़ेगा। नहीं तो वो कहाँ से जाएगा भाई अब? हाँ, यानी तहकीक जब करनी है तो। और उसके बाद ये है कि ड्रोन में जब हलाकत होती है, इफ यू किल समवन बाय ड्रोन, तो उसकी इजाजत अमरीकी सदर देता है। ये नहीं है कि CIA का सरबराह खुद फैसला करे। उसको एक फहरिस्त जाती है, वो ये कहता है कि डू दिस, ये उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो बेसिकली कातिल तो ओबामा हुआ, राइट। फिर उसका FIR तो ओबामा पे FIA में उसका नाम भी आएगा। अच्छा, उसका नाम आ गया तो फिर ये देखना पड़ेगा कातिल को, सॉरी यानी तफ्तीशकार को, कि ये जो ड्रोन आया था क्या वो उसी कॉरिडोर में से आया था जिसकी इजाजत हमने दे रखी है, उस ताउन का हिस्सा था या नहीं था। तो फिर यहाँ का कोई सहूलतकार उसमें आना पड़ेगा, तो फिर मुशर्रफ साहब को लाना पड़ेगा। मकसद ये कि अगर वाकई इस पे दयानतदारी से कोई आदमी डट कर जेम्स बॉन्ड बन के तफ्तीश करे तो क्या क्या वो चीजें निकालेगा। मेरा ख्याल है कि पूरी बुक एक तारीख बनेगी और वो ये कह सकता है कि जनाब मैं ये सारी तहकीक करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ कि आई हैव बीन ऑर्डर्ड बाय दैट, राइट। या चलो, अगर ये थोड़ा सा बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि अगर मैं इसकी मजीद यानी परतें निकालना शुरू करूं तो खुद अपने आप को FIR ही बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, वो अगर मैं पूरा वो वारदात में जाऊं तो खुद ही कहीं मुसीबत में पड़ जाऊं। असल में तो बात ये है कि बात करके तो निकल जाओ ना, हंसी खुशी वाली। तो मिसाल के तौर पर चलें जी, अब कल यानी हम तो ये तय कर बैठे हैं कि आखिरी राउंड की तैयारी है।
लाहौर अब तहरीर स्क्वायर में बदल जाएगा, बिल्कुल, और गॉडफादर 2 की छुट्टी। हाँ, गॉडफादर 2 की छुट्टी, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि फोकस बुनियादी तौर पर क्या था कि जी 14 कत्ल हुए हैं बेचारे, वो उन लोगों को तो अभी तक, और उन लोगों के कसास का मामला है, ठीक, जो 2014 से इंतजार कर रहे थे शेखुल इस्लाम साहब एक प्रॉपर मौके का कि जब वो पकड़ ले। उन्हें लगा कि ये ठीक टाइम। बाकी पिछले 4-5 अब होना ये चाहिए कि इतना सोमबर इशू, इतना सीरियस इशू, जिसमें बकौल इन्हीं के 14 इंसान और बड़ी अच्छी माशाल्लाह जलाली तकरीर फरमाते हैं, तो फोकस इस पे रहता ना। हाँ, वो जमहूरियत। लेकिन इस वक्त हमारे लिए सच्ची बात है, सहाफियों के तौर पर सवाल एक है, कंटेनर 1 सवारियां 3। एक ही कंटेनर पे क्या खड़े होंगे? कंटेनर 1 सवारियां 3, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देना। अब कुछ इस तरह का है कि आसिफ जरदारी आएंगे, हाँ, मेरा ख्याल में वो तकरीर करेंगे, चले जाएंगे। वो तकरीर करके चले गए, तो क्या जियाले चले जाएंगे या रुके रहेंगे? नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो डिपेंड्स ऑन उन्होंने क्या ऑर्डर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़े दिल के आदमी उनसे आप हो सकता है उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चला जाता हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा तकलीफ है, आप लोग बाकी। अब ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि आसिफ अली जरदारी जो है बड़े मरंजा, आप उनसे इख्तलाफ 100 करें, आप मेरी उनसे बहुत यानी पुरानी याद है, वो जाती तौर पर बहुत डिसेंट, बहुत मरंजा बहुत जो, वो कहेंगे यार चलो खान साहब भी आएंगे, उन्हें सलाम करके जाऊं। अब वो बैठ गए नहीं तो उन्होंने भी तो टीवी देखा होगा। कादरी साहब क्या करेंगे, चल यार इमरान ने आना है, कुछ क्या धक्के देंगे, कहेंगे कि चल, वो कहेंगे नहीं यार कोई बात नहीं, वो आए, खान साहब को मैं वेलकम करूंगा, गले लगाऊंगा और फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा, वो ना उतरे फिर तो इमरान भाई के लोग इंतजार करते रहेंगे, वो नहीं आएंगे, वो तो कह दिया ना नहीं, उनके बंदे फिर इंतजार करते रहेंगे गए हैं या नहीं गए। वाकई नो इट्स वेरी अच्छा। अब फिर क्या होगा कि कल का सारा दिन पहले तकरीर कौन करेगा? अभी तक तो बताया है कि पहले आसिफ जरदारी करेंगे, ठीक, और उसके बाद अच्छा, लेकिन इमरान भाई के आने से पहले जो है वो पीटीआई के लोगों को भी तो आना चाहिए ना अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, तो वो आ जाएंगे। अब अगर उन दोनों में तकरीर कर रहे हो, फर्ज करो कुछ, कितना मजा है वहां लड़ाई हो जाए कारकुनों की। तो मकसद ये कि इस तरह के बहुत सारे इम्कानात को जहन में रखने की जरूरत है। अब एक इंतहाई संजीदा मौजू पर चली हुई तहरीक, जिससे बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी, जो सांप और रस्सी में फ़र्क अब नहीं कर पाते क्योंकि इतनी मर्तबा डसे गए हैं, और उसने ब्रेक का कह दिया है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिखिए। अच्छा, इसी बात पर गौर करते हुए ना मुझे कभी कभी गुमा होता है, मेरी कोई यानी कि उनसे बात नहीं हुई आसिफ अली जरदारी साहब से इस मौजू पर। नहीं, आप तो स्पेकुलेट कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें दियानतदारी से कह रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ, ईमानदारी से। मुझे आखिरी उनका जो टेलीफोन आया था वो न्यू ईयर नाइट शुरू होने से भी आधा घंटा पहले आया था। उन्होंने कहा, मैं यही कहता कि नहीं कि देयर इज अ प्रैक्टिकल जोकर इन हिम, टीजर। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी कहना हैप्पी न्यू ईयर, मैं कहा हुआ तो नहीं, कहने कि मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि तो इतना पॉपुलर है तुम्हें इतने आएंगे, लेकिन वो वाहिद आदमी और किसी ने आपको किसी ने नहीं किया मुझे हैप्पी न्यू ईयर। एनीवे, अब मुझे शुभ हुआ नहीं, कभी कभी वो यूं करके जब हाथ रखे तो उनकी आंखों में ना एक ग्लिंट आता है विच इज इम्पिश, शरारती। तो वो मुझे लग रहा है कि वो कुछ आ गया है बाहर, कि वो वहाँ कि जी मैं तो बैठा हूँ, तो यार ये इमरान खान का तो ये है ना कि छुई मुई, हाय आसिफ जरदारी से मैंने हाथ मिला लिया तो मेरे लोग, क्योंकि इनका तो ये दोनों चोर लुटेरे, इन दोनों के खिलाफ ये थर्ड अल्टरनेटिव आए थे ना। अब वो बैठ जाए कि यार ये बुरा लगेगा कि अभी खान साहब आने वाले हैं, उनका इस्तकबाल करूंगा, तो उसके बाद गले में लगा के, और खान साहब अल्लाह को खुश रखे, अच्छा कंटेनर आपके हवाले। सही। अब
اس سے تو سیریس قسم کی وہاں ان کے پروگرام میں ایک پرابلم پڑ سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا. پھر وہ خان صاحب پھر انکار کر دیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک تو پہلے ہم یہی اسپیکولیٹ کرتے رہیں گے, پھر یہ باتیں چلتی رہیں گی, اور وہ جو مقصد اصلی ہوگا, ورنہ تو گرم سچویشن یہ ہے کہ لاہور بن گیا تحریر اسکوائر, ہاں, کٹ آف راولپنڈی فیض آباد 22 دن دھرنا, اور بالآخر زاہد حامد کی قربانی. یہاں تو چیف منسٹر نہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو نہیں, مطلب ایک نہیں دو, اور انہوں نے کہا کہ مانگنا نہیں لینا, مطلب کہ ہی سو کانفیڈنٹ. اب اس میں اگر اس طرح کا ہے تو پھر یہ مسخرہ پن نہ ہو تو بہتر ہے. ویسے مجھے شبہ یہ بھی ہے کہ اگر اس معاملے میں واقعی کوئی سنجیدہ ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسئلہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو کنٹینر پہ بلاول بھٹو بیٹھتے ہیں. Fair enough, Nusrat Saab. That's actually very interesting and important point you've raised. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, because here's the thing. بہت سارے لوگ بلاول کے ساتھ ہاتھ ملانے سے عمران خان صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں. انہیں تو اصلی جو ہے ان کی دانش میں ہاتھ ملانا آصف زرداری سے گناہ ہے. مطلب نواز اور شہباز شریف. نہیں, اصل تو آصف زرداری نہیں, ان سے تو ہے ہی نا, ان سے تو سوال ہی پیدا نہیں. مطلب وہ ایک ہی لیول پہ ان تینوں کو سمجھتے ہیں. ہاں, وہ ان کو ایک جیسے, تو ان میں یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا ان سے اگر ہاتھ ملایا تو. نہیں, ارے بھائی ان کا رویہ تو ہے نا کہ وہ یہ ایک, اور آج تک کل تو ویسے بھی وہ روحانیت کے سفر میں ہے, تو اس میں پاکی پلیتی کا نہیں, ان چیزوں میں جواب نہیں آیا, بلکہ اور خیال رکھا جاتا ہے ڈیفینیٹلی کون سی چیز, بلکہ کئی ایک لوگ تو obsessive compulsive ہو جاتے ہیں کہ جی ہاتھ دھوتے رہتے ہیں یہ وہ ادھر ادھر. تو وہ اب اس صورت میں تو 141 مرتبہ آپ زمزم سے شاید ہاتھ دھونے پڑ جائیں عمران خان صاحب کو. تو وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس مسئلے کو وہ ریزالو کرتے ہیں, ایشو کرتے ہیں. I wonder اگر ان کو واقعی شرارت سوج رہی ہے تو پھر تو مسئلہ ریزالو نہیں ہو سکتا. یار مجھے شبہ پڑا ہے, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہی ہیز میڈ اگر اب یہ پوائنٹ کہ پالیٹکس میں آپ کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے, غالباً he wants to prove it. I hope he does, because یہ بات I think the game is like this. کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے نصرت صاحب, you have to, politics is about compromise, اور آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. وہ شاید کہیں اگر یہ پوائنٹ نہ پروو کرنے پڑ گیا ہو, لیکن یہ بالکل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں ہرگز میں تمہیں بتایا, میں ورنہ تو میں تو چھپاتا میں تو اس دن وزیر اعظم صاحب کے نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہوتی جو آپ بتا سکتے تو I'm sure you would. میں نے اس دن آیا تھا, میں نے کہا بھی ساری بات آف دا ریکارڈ تھی, آن دا ریکارڈ بات یہ تھی, وہ میں نے بتا دی تھی تمہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے, بخدا میں تہیہ بھی کر لوں نا کہ جی آج بالکل پھکڑ پن کرنا ہے, بخدا میں یعنی کہ ہمت نہیں پڑتی, کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی قوم کا مجرم ہوں گا, کہ میں جو طوفان بڑھ رہے ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ کروں. نہیں, آف کورس. اب مثال کے طور پر ہمارے کوئی 8-10 دنوں سے بڑی سپن ایک چل رہی ہے کہ جیسے امریکہ کے ساتھ معاملات جو ہے نا وہ بہت بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ سپن بنانے میں Americans are also playing the game. Okay. I wish I could have used the word dirty. Right. لیکن میں ڈرون کے ڈر سے نہیں کر رہا ہوں. تو they are also. وہ اس تاثر کو کیوں بڑھانے میں عرض کرتا ہوں نا جی, دیکھیے مثال کے طور پر ایلس پیلس بی بی آئی ہوئی یہاں پہ آئی ہوئی تھی 15-16, ٹھیک. آج صبح 8 بجے چند صحافیوں کو بلایا گیا, ویسے ہاؤ انسیولائزڈ ان آر ٹو. ہاں واقعی 8 بجے یار, وہ بھی صحافیوں کو جو بیچارے 8 بجے صبح باہر سوتے نہیں ہیں, تو صبح 8 بجے جاگے ہی نہیں, سوئے نہیں گئے بیچارے, کیونکہ خبر چاہیے. اب یہ بی بی جو ہے یہ پاکستان کی بہت ایکسپرٹ ہے, بڑی ماہر ہیں. ٹھیک. یہاں پر یہ جو تھیں بڑے یعنی کہ پولیٹیکل کونسلر تھیں, جب نواز صاحب کی دوسری حکومت, رائٹ, اور جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, صحیح, اوکے, اور ان کے ویل انفارمڈ ہونے کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ 12 اکتوبر کو جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا. میری ایڈیٹر تھیں دی نیوز میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی. ٹھیک. 13 اکتوبر کو انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا. میں جیسے ہی داخل ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کانگریچولیشن, یور ایڈیٹر از گوئنگ ایز یور ایمبیسڈر ٹو مائی کنٹری. اچھا, اوکے. آپ کی ایڈیٹر تھی, کیونکہ میں 4 بجے میری ڈاکٹر صاحبہ سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ کل پرسوں بات کریں گے.
اوکے تو اچھا ان کا فضل الرحمان سے بھی ایک بڑا ایک قصہ چلا تھا. وہ انہیں یہ خدشہ تھا, یہ ان سے مذاکرات کرنے گئی تھیں کہ وہ ٹیپ کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا ایک قصہ چلا تھا. خیر یہاں سے یہ بیوی چلی گئی انڈیا, یہ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتی. اوکے رائٹ. اب یہ ٹائم فکس تھا 8 بجے کا, یہ ملاقات شروع ہوئی 8:40 پر. اوکے 8:40 سے یہ کو چلی ہے کو 51 منٹ کی. ٹھیک ٹھیک. اب اس ملاقات میں کسی نے ابھی کوئی سوال کیا ہی نہیں, تو انہوں نے از خود کہا کہ میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ امریکہ بلوچستان میں کسی بھی علیحدگی پسندی کے رجحان کو یا تنظیم کو نہ سپورٹ کرتا ہے, نہ پروموٹ کرتا ہے, نہ پروٹیکٹ کرتا ہے. سوال ہی نہیں ہوا تو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ خود مطلب والنٹیئر why do you think؟ بھائی فیل گڈ فیکٹر دینے کے لیے نا, میں ہم تو دوست ہیں. نہیں اس میں اچھا. اور اس کے بعد پھر ہیڈ لائنز بنی کہ جی واضح الفاظ میں کہا اور کہا کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. یہ تو کہا ہی نہیں تھا. ایلس یہ بھی کہا تھا ایلس what about India? Is it applied to that as well? No, of course not. اب اس سے پہلے کل ارے چلے امریکہ میں پاکستان ایلس ویلز آئی ہوئی تھیں, ان کے دورے کا کیا مقصد تھا نصرت صاحب سے جانیں گے بریک کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا میں یہ بات آپ کو ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فوٹیج جو جیسے ہم نے چلائی ہے, یہ فوٹیج یو ایس ایمبیسی نے کی ہے. رائٹ. وہاں یعنی آپ اپنا کیمرہ لے کر نہیں وہ خود ہی دیتے ہیں پھر بعد میں آپ کو. تو جب اس کو دیا گیا تو اس میں واضح کر دیا گیا, ورنہ دیکھیے یہ جو فوٹیج ہے یہ بغیر آواز کے, اس میں آڈیو نہیں ہے, اس میں خالی یہ تو صرف وہ خبر بنانے کے لیے ہمیں دی جاتی ہے نا, آڈیو الگ سے ہے. اچھا ہاں اوکے ساتھ میں لیکن پریس. اب میں تمہیں 3 فرق بتاؤں گا. اوکے. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گڈ مطلب ساری عمر یار ہم نے بھی اسی دشت کی سیاحی میں گزاری ہے. ساتھ ہی کل جو ہے نکوسیا میں امریکہ کا جنرل جو ہمارے نقطہ نظر سے وہاں کا COS بنتا ہے, ٹھیک ہے جنرل ڈنفورڈ, اس نے کل کہا کہ جی نہیں مجھے پورا یقین ہے ابھی تک کہ امریکہ اور پاکستان کے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بہتر ہوں گے. ٹھیک, یہ ڈیل ویل کرتے رہے ہوں گے نا, اس لیے جانتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی بڑی پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہے. بیسیکلی معاملہ جو ہے وہ سینڈکاف کا چیف جنرل جوزف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں, اور میں یعنی جنرل ڈنفورڈ اور جنرل میٹس بوقت ضرورت ہم اس میں اپنا انپوٹ بھی دیں. ٹھیک ہے رائٹ. تو پوری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ان کی, یہ ہو گئی یعنی فیل گڈ سٹوری. یہ تو گڈ کاپ. ساتھ میں آ گئی بی بی. ٹھیک. بی بی نے اب جب وہ آیا تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ بلوچستان جی بلوچستان کے جو ریمارکس ہیں یہ آن دا ریکارڈ ہے. اوکے رائٹ. یعنی خواہش کا اظہار ہے نکی جی کہ اس کو بتائیں لوگوں کو, اپنے آپ اس کو بتایا جائے, اس کو پھیلایا جائے. ٹھیک. فیل گڈ فیکٹر. یہ تو گڈ کاپس ہو گئے. ویری گڈ. نہیں اسی بی بی سے سنو نا, اسی بی بی کا سن لو نا. لیکن ساتھ ہی جو یو ایس ایمبیسی سے جو اس کی پریس ریلیز ایشو ہوتی ہے بزبان اردو میسر وہ دکھا دی جائے. شروع میں اچھی بات کر کے پاکستانیوں کی قربانیوں کا اعتراف کر دیا, لیکن اس کے بعد نائب معاون وزیر ویلز نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گردوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے. صحیح ہے. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پہنچو کے کھوتی بورڈ تھلے. صحیح. کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود what is the fine print؟ وہی بات جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک موجود, اور صرف وہی نہیں
دوسرے دہشت گردی ہیں اور ان کا کچھ کرے. رائٹ. اب مقصد یہ چلیں دوسروں کا نام نہیں کہ لیا آپ نے تمام اچھی باتیں کرنے کے باوجود ہمارا وہ بیانیہ یہ کلیم تو تسلیم نہیں کیا. نہیں نصرت صاحب کہ we don't have. They haven't. وہ تو چیک لسٹ نہیں تھی کہ آپ ہمیں پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا. میں کس بات پہ اعتبار کروں کہ جی ڈیمیج کنٹرول ہو گیا فلانا فلانا فلانا. چھوڑو نا یار. مطلب یہ کہ کیوں یہ آپ ایک میں اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ہے بھائی. جب ایسٹ پاکستان کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت آ رہا تھا 7th فلیٹ آ رہا جی بحری بیڑا. رائٹ. وہ کبھی بھی نہیں آیا اور وہ نہیں آیا. ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے. وہی اب بھائی مجھے تو یہ ہے کہ وہ آخر میں کیا صدا دے گئی. آخر میں یہ ہے زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد. میرپور خاص سے کال. میرپور خاص سے کال. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرپور خاص بہت دور چلے گئے ہم سے. اینی پر نصرت صاحب اس پہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ادھر ہے سیف ہیونز ہیں. تو جب تک ہم یا تو انہیں کنونس کریں کہ نہیں ہے یا ان کے بارے میں کچھ کریں تو یہ بات تو نہیں بدلے گی. میں تو آپ سے بالکل دیکھیے آپ کہہ رہے کہ why are we making it seem as if things have gotten better when they have not. نہیں صرف ہم ہی نہیں کر رہے وہ بھی تو کر رہے ہیں نا. وہ کیوں کر رہے ہیں بابا. میں نے اسی لیے کہا کہ they are also playing games. What's their game? گیم از کے یعنی پبلکلی اچھی باتیں کرو. یہ بلوچستان والا واقعہ یہ وہ ادھر ادھر فرمائشی پروگرام کرو. کیا مطلب کیونکہ کچھ فارمر لوگوں نے لکھا کہ بھی ایسے نہ کرو. کیا اس کی وجہ ایسے نہ کرو جی پبلکلی تڑی لگاؤ گے ورک نہیں کرے گا. لیکن ویسے بھی کام لگانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں. گلمی نے آپ اتنی اچھی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ جو ہے نا یہ قلم ابھی تک تو یہ تھا پٹ آن نوٹس بلا بلا. ارے بی بی دیکھو who defines the policy else? No of course not. کون بناتا ہے پالیسی؟ وہی جو ساری ان کے وہاں تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد باقی وہ. اور پریزیڈنٹ نے اگست میں جو نام نہاد اپنی نئی افغان پالیسی کا اعلان کیا تو کیا کہا سنواؤ بھائی. The security threats we face in Afghanistan and the broader region are immense. Today, 20 U.S. designated foreign terrorist organizations are active in Afghanistan and Pakistan. The highest concentration in any region. دہشت گرد تنظیمیں افغانستان اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں. کب کہا؟ اگست میں آرلنگٹن میں. یہ ہے وہ موقع جب وہ افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی دیتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہی صاحب 18 دسمبر کو اپنے ملک کی قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں We have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. آپ کے علاقے میں 2 دہشت گرد گروپ کام کر رہے ہیں. ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے تاکہ ہماری شراکت داری جاری رہے. ٹھیک ہے. اگست سے دسمبر کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے ان کو دریسنا اس کا نائب صدر مطلب اگر یہ دیوانہ قرار دے دیا جائے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے یا امپیچ ہو جائے. دعا بھی دیکھو میں نے ہاتھ یوں کیا ڈرون سے بچنے کے لیے. تو جو شخص اس کی جگہ لے گا وہ ہمارے ہمسائے میں آیا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ For too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. وہ دن ہوا ہوئے جب پاکستان دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دیتا تھا اور تالیاں. ٹھیک. اچھا اب اس کے بعد سے وہ بات چلی. I see no change in US policy نصرت صاحب since August. تو وہی باتیں کر رہے ہیں بار بار. تو اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا پہنچو کے کھوتی بورڈ تھلے. تو آخر میں پھر یہ ہے کہ جنوبی وہ نائب معاون وزیر ویلز نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے.
چلیں اب یہ توجہ جو ہے وہ انہوں نے کیا، انہوں نے غالباً کہا ہوگا پے اٹینشن، کیونکہ وہ ترجمہ کرنے والا بھی جو ہے وہ امریکی ایمبیسی کا تھا، کوئی لٹرل ترجمہ کر اس نے نہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں، اس نے کہا والے میں کیا لکھا ہے، امبیسڈر ویلز urged the government of Pakistan to address اچھا ٹھیک ہے، ایڈریس یعنی توجہ، اور اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے اگر نہیں ایڈریس کریں گے آپ تو ہم ایڈریس کر دیں گے، یہ بات بھی بولی بھی انہوں نے۔ اب اس میں تو اب وہ بات یہ ہے نا کہ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا سارے یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں صاحب یو نو آر پریزیڈنٹ، یہ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں نا کچھ کرے، اس کے لیے یہ گڈی یہ کوئی ڈیمیج کنٹرول نہیں، اوکے رائٹ، آئی مین اور ہمیں کیوں ہم اس یعنی کہ گیم میں آ جاتے ہیں کہ اگر وہ یعنی کہ میں بخدا مثلا کہ یو نو می، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم خواہ کا ہر کسی سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں، بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی امریکہ ایک سپر پاور ہے، we have to negotiate with them, we cannot just disregard them، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ پل میں تولا پل میں ماشا والی بات میں کیوں آتے ہیں؟ پتہ نہیں، ہمیں یہ نہیں تاثر دینا چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں تو پھر آگے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، یہ دیٹ از اے اسٹیل میٹ، سیدھی بات ہے، مطلب یہ بات اس طرح ہم ایکسپلین کر کے نہیں بتاتے، نہیں بالکل بھی نہیں بتاتے، اس وقت کی لیڈ سٹوری یہ ہے کہ برف پگھلنے لگی، میں نے سنا تھا اور برف انہوں نے پگھلنے کہا لگی، کہ بلوچستان اور یہ کہ مطلب پاکستان کا اور بھی بے تحاشا ساؤنڈ بائٹس ہیں جو ہم چلا چکے ہیں، جو مزید بھی چلا سکتے ہیں، جس میں وہ اس سے آگے بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے کارروائی جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کر لیں گے۔ اسی میں جو بات انہوں نے پریس ریلیز میں نہیں کہی اس طرح نہیں، اسی میٹنگ میں انہوں نے وہ پہلے ٹرم ہوا کرتی تھی نا گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، اب کیا ہو گئی ہے؟ اسی میں she said there can't be good terrorists and bad terrorists۔ اچھا چلو اوکے، آج کی بات صحیح، there can't be good terrorists bad۔ میں رپورٹر تو ہوں نا ویسے، اگر تمہارا کیا خیال ہے؟ پاس 10 میں سے 6 نمبر تو ہیں، فلائنگ کلرز ہے اس وقت۔ چلے اسی پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ باٹم لائن صرف یہ ہے، یہ جو ساری ایکسرسائز کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جی پالیسی بڑی واضح ہے اور پالیسی بیان کی گئی ہے اگست دسمبر اینڈ دین دا ٹویٹ سال کے آغاز ہی میں، اسی دن ہی میں نے شور مچا دیا تھا، میں نے کہا یار پہلی ٹویٹ اس کو کیا ہوا واقعی، سال 9 کا پہلا ٹویٹ، یہ بھی کوئی یار تخت بنتا ہے، اسے صرف ہمارے علاوہ کوئی نہیں یاد آیا۔ اب اس میں ایک ہمیں اپنے آپ کو جس پہ اطمینان کرنا چاہیے کہ چونکہ ہم نے اس کے جواب میں ٹھنڈا ریئیکٹ کیا، فوجی اور سیاسی قیادت بھی یکجا نظر آئی، یکسو نظر آئی، تو انہیں اب یہ گڈی کھیلنا پڑ رہا ہے۔ اوکے رائٹ، یعنی یہ ہماری اچھی بات جو ہے اس کی، اس سے زیادہ نہ رہیں اس کو، یہ اتحاد برقرار رکھیں، یکسوئی برقرار رکھیں اور اسی سنجیدگی سے اس کو کریں، اسی سنجیدگی کے ساتھ سٹے آن دا بال۔ جی السلام علیکم، جی کال ہے ایک مجھے بھاول نگر میرا خیال میں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سلطان بول رہا ہوں جی بھاول نگر سے۔ جی بھیا۔ سر طاہر القادری کے دھرنے پہ بات کرنی تھی کہ صاحب آتے ہیں اور ملک انتشار میں دھکیل کر واپس چلے جاتے ہیں، بات تو صحیح ہے، یہ چاہتے کہ اللہ ہی جانے، واقعی چلے مارا اب دیکھیے بہرحال وہ آئینی حق ہے جی، کیا ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اگر تھوڑی بہت اگر صرف رونق لگی رہے، اس میں سے پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد میں انہیں مل گیا تھا وہ ریڈ زون، یہ وہ لاہور میں تو کافی۔ جی پشاور، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، وقار بول رہا ہوں پشاور سے۔ جی سر۔ اچھا سر، یہ بس آپ کی بات کرنی کی، دھرنے پہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پشاور میں، کل پرسوں مردان میں واقع ہوا، ایک بچی کو انہوں نے قتل کر کے پھینک دیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک
बहन को उसकी बेहुरमती की गई ना, कोई वहाँ नहीं पहुंचा, और अब ये सियासी मकासद के लिए लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। वो बहरहाल समझ नहीं आती। होता है सर, देखें कि पॉलिटिक्स की सियासतदानों की भैया अपनी तरजीहात होती हैं। फिल वक्त वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवा लिया, अगर किसी तरह शहबाज साहब का इस्तीफ़ा दिया जाए तो मुस्लिम लीग तत्तर बत्तर हो जाएगी, आइंदा इलेक्शंस में उन्हें अपना अपना हिस्सा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ताहिरुल कादरी साहब कहाँ से हिस्सा लेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि वाकई ये तहरीर स्क्वायर 2 बन गया, एक तो वो था ना जिसकी वजह से वो मुबारक गए और मोरसी साहब तशरीफ़ लाए थे, फिर दूसरा तहरीर स्क्वायर हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो जो मुंतखब सदर थे, और फिर अस्सीसी आ गए, तो उस सूरत में इमरान खान साहब को क्या मिलेगा मैं समझने से। कासिम अस्सलाम वालेकुम जी, मुजफ्फरगढ़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब, मैं डॉक्टर कैसर गुरमानी मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी कैसर साहब, गुजारिश ये है कि अगर मॉडल टाउन के साने में मुलविस जो मौके पर पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई हो जाती तो उससे कम से कम 120 आदमियों का खत्म हो जाता। नहीं भाईजान, 120 आदमियों का ट्रायल चल रहा है, जमानतों पर हैं, पुलिस वाले ही हैं। उसका कादरी मॉडल टाउन के 14 लोगों से कोई ताल्लुक नहीं कादरी साहब का। लेट्स बी फेयर, जब उनका दिल करता है आ जाते हैं, जब दिल करता है चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, हुक्म। सर मैं इकबाल बात कर रहा हूँ। जी इकबाल साहब, क्वेश्चन है पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में। रोजाना वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सरजमीन पर हक्कानी नेटवर्क मौजूद है और नाम है। क्वेटा शूरा के बारे में हम रोजाना अखबारात में सुनते हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज पाकिस्तानी सरजमीन पर एग्जिस्ट नहीं करती तो दुनिया हमारे एजेंडे पर क्यों अमल नहीं करती और हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अब मसला है। असल में मसला ये है ना कि हुआ ये था बदकिस्मती से कि 2-3 मरतबा हमारे एक सदर हुआ करते थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने उसामा की हलाकत का, डेथ का ऐलान कर दिया था। बाद में कुछ और हो गया तो क्या करें। चलें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त। चलें, कल देखते हैं फिर के लाहौर में क्या होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।